اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا نام ماہ رجب ہے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی رمضان کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب کے بارے میں کچھ ایسے فضائل بتانے جا رہا ہوں جن کو سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دریا ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دریا کا پانی پلائے گا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہی دی کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، بلکہ اس بات کی بھی گواہی دی کہ جو شخص رجب میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ جنت کی نہر سے پانی پینا اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا اور اس محل میں ان کے سوا کوئی اور نہیں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں 8 روزے رکھنے والے کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی رجب کے 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ عطا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کے ہم وزن صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے تو اس کے کیا ہی کہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس شخص کو جو ثواب دیا جائے گا اگر ساری مخلوق بھی اس ثواب کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے عشر عشیر یعنی 10ویں حصے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تا حد نگاہ ایک بہت بڑا محل عطا فرمائے گا۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزت نصیب فرمائے گا۔ حضرت خالد بن معدن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا رجب کی پہلی رات کہ اس میں عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، اسی طرح 2 عیدوں کی راتیں لیکن ان میں دن کے وقت روزہ نہ رکھا جائے، اسی طرح 15 شعبان کی رات اور عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات۔ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اولیاء امت بھی خصوصاً عبادات کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طریقہ نقل کرتے ہیں کہ وہ 27 رجب کو صبح سے ہی مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے، ظہر کے وقت تک نماز میں مشغول رہتے، ظہر کے وقت کچھ نوافل وغیرہ پڑھ کر 4 رکعتیں ادا کرتے، جن کی ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھتے، سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عصر کے وقت تک دعا میں مشغول رہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمانڈر کو خط لکھا اور انہیں وصیت کی کہ سال بھر میں 4 راتوں کی عبادت کا التزام رکھا کرو کہ ان میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ رجب کی پہلی رات، شعبان کی درمیانی رات یعنی 15ویں رات، 27 رمضان کی رات اور عید الفطر کی رات۔ اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جس کا حکم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر اور جامع ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔